السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ معزز ناظرین کرام و مشاہدین، آیات صیام سے متعلق دو آیتیں آپ کے سامنے آج میں نے پڑھی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت کی تفسیر کل کے درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی تھی۔ آج جو دوسری آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور سننے کے بعد آپ لوگوں سے پہلے مجھے پھر آپ لوگوں کو اور سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایام معدودات، یعنی اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنے چنے چند ایام، یعنی بہت تھوڑے دن ہیں جن دنوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 12 مہینے کا سال ہوتا ہے اور 12 مہینے کے اندر 355 دن کم و بیش ہوتے ہیں۔ ان 355 دنوں میں 29 یا 30 دن کا روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ تو 355 دنوں کے سامنے اگر آپ اور ہم عربی کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو بہت معمولی مدت ہے، بہت کم دن ہیں۔ تو ایام معدودات گنے چنے چند دن ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے معمولی دن رکھے ہیں لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ ہی سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بہت معمولی دن ہیں اور ان معمولی دنوں میں اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایام معدودات سے مراد یہ جو معمولی چند دن ہیں رمضان کی وہ مراد ہیں۔ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ایام معدودات سے مراد یہ ہے کہ شروع اسلام میں رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے ہر مہینے میں 3 دن اور عاشورہ کا روزہ فرض تھا، تو یہاں پر یہ مراد ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے آیت اتاری فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ہو کہ جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، مقیم ہو، وہ روزہ رکھے، تو پھر یہ جو روزے تھے ہر مہینے 3 دن کے یا عاشورہ کا روزہ، تو وہ روزہ منسوخ ہو گیا۔ تو بعض علماء نے ایام معدودات سے مراد رمضان کا مہینہ نہیں بلکہ ہر مہینے کے 3 دن کو لیا ہے یا عاشورہ کے دن کو لیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول ما نسخ بعد الحجرہ امر القبلۃ والصوم، کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو چیزیں منسوخ کی گئی، ایک تو قبلے کا حکم تھا اور دوسرا صوم کا، یعنی قبلہ 17 مہینوں تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 17 مہینوں تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی تمنا اور دلی آرزو اور خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی خواہش اور تمنا اور آرزو کا احترام کرتے ہوئے قبلے کو بدل دیا، تحویل کر دیا اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا روزہ، یعنی پہلے روزہ فرض نہیں تھا، چند دنوں کا روزہ تھا اور پھر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا اور رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان یوم عاشورا یومن تصومہ قریش فی الجاہلیہ، عاشورہ کے دن جاہلیت میں قبیلے قریش کے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ صامہ وامر الناس بصیامہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ دیگر حدیثوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کیوں رکھتے تھے اس کی وجہ نہیں معلوم تھی۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور آپ نے وہاں کی یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ اس دن آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو انہوں نے روزہ رکھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ مکے کے اندر بھی روزہ رکھا کرتے تھے، قریش کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان فرض کر دیا گیا، ترک یوم عاشورہ، تو آپ نے عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا، یعنی فرض نہیں رہ گیا۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے اس کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ عاشورہ کا روزہ اب فرض نہیں رہ گیا بلکہ مسنون ہے، اور عاشورہ کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جب انسان عاشورہ کا روزہ رکھے تو 9-10 کا رکھے یا 10-11 کا رکھے، یہودیوں کی مخالفت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ تو ایام معدودات کی یہ تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پھر آگے اللہ فرماتا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہوں یا سفر پہ ہوں تو دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کریں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے 2 عذر والوں کو بیان کیا ہے جن کے لیے شریعت کے اندر رخصت ہے، اور رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز فرض ہو اس کے اندر رخصت ہوتی ہے، کسی شرعی اور کسی راجح سبب کی بنا پر۔ جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن جو اہل آزار ہیں جیسے مسافر، ان کے لیے رخصت ہے۔ اس طریقے سے مریض کے لیے رخصت ہے، حالانکہ اصل جو روزے کا حکم ہے وہ فرض ہے، کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں تیمم رخصت ہے، حالانکہ اصل کیا ہے وضو کرنا ہے، لیکن جو پانی نہ پائے یا پانی موجود ہے لیکن اس کے استعمال کرنے پر اس کا مرض بڑھ جائے گا یا بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کی رخصت ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ وضو کرنا ہے، تیمم اس کا بدل ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ مضطر کے لیے جو انسان مجبور ہو جائے، جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، اس کے لیے شریعت میں میتہ یعنی مردار کھانا حلال ہے، وہ اپنی جان بچا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جانوروں کی حلت و حرمت کے تعلق سے جو شرعی اور دین اسلام کے قواعد اور ضوابط تھے جنہیں میں نے پیش کیا، اور اس کے دوران میں نے قاعدہ یہ بھی بتایا تھا کہ اضطرار کی حالت میں جو چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں، جان بچانے کے لیے ان کا کھانا حلال ہے۔ تو اصل میتہ حرام ہے، اصل مردار حرام ہے، یہ اصل حکم ہے، لیکن رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی جان کا خطرہ ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے مردار چیز کھا سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی اصل روزہ ہے، فرض ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کی رخصت ہے، انہی میں سے مریض کا مطلب ہر مریض نہیں ہے، بلکہ ایسا مریض جس کی بیماری سخت ہو، ورنہ ہر مرض والا اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس تھوڑا موڑا بخار ہے، یا کان میں معمولی درد ہے، یا زکام ہے اس کے پاس، یا سر میں معمولی درد ہے، یا دانت میں تھوڑا سا درد ہے، تو کہے بھائی میں بھی مریض ہوں، میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ اگرچہ بعض علماء نے بات کہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مرض سے مراد وہ مرض ہے جو شدید ہو اور یعنی سخت مرض ہو، وہ مرض مراد، ورنہ ہر مرض مراد نہیں ہے کہ کوئی معمولی سا مرض ہے جس سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو وہ مرض مراد نہیں ہے صحیح قول کے مطابق۔ اب یہاں پر مریض کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے، حالانکہ مریض کی تفصیل ہے۔ مریض 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ مریض ہے جو وقتی مریض ہے، عارضی طور پر وہ بیمار ہوا ہے اور اس کی بیماری بعد میں ختم ہو جائے گی،
ابھی علاج کر رہا ہے اور پھر غالب گمان یہ ہے کہ اس کی بیماری بعد میں ختم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں یہ انسان بعد میں روزے کی قضا کرے گا۔ اور ایک مریض ہوتا ہے دائمی مریض، ہمیشہ کا مریض، جو بستر پر بیچارہ لیٹا ہوا ہے، کینسر کا مریض ہے یا اس طریقے سے اور کوئی بڑی بیماری ہے جس سے اس کی بیماری میں دن بدن اضافہ ہی ہوگا، تو ایسی صورت میں ایسا انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، کیونکہ اسے روزہ رکھنے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا یا اس کو استطاعت نہیں ہوگی۔ جو مرض بڑھتا جائے گا یا عمر بڑھتی جائے گی، جو اس کی بیماری بھی بڑھتی جائے گی، لہذا اس کو بعد میں روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ملے گی۔ اس لیے ایسے آدمی کا حکم یہ ہے کہ وہ روزے کی قضا نہیں کرے گا، بلکہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو وہ کھانا کھلائے گا۔ اور یہ کیا ہی رخصت ہے جو اللہ رب العالمین نے رخصت رکھی ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی کہ او علی سفرن، یا جو سفر پر ہو۔ سفر کون سا ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اس میں وہی قول زیادہ راجح اور صحیح ہے جسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے، اور یہ ہے کہ سفر کسے کہا جائے گا، اس کا دار و مدار عرف عام پر ہے۔ انسان جس ملک یا جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے لحاظ سے جسے سفر کہیں گے اسے سفر کہا جائے گا۔ اس کو کلومیٹر سے تحدید کرنا یا دنوں سے تحدید کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عرف عام سے ہے۔ اور دین اسلام کے اندر ایسے بہت ساری چیزیں ہیں یا بہت سارے مسائل ہیں جنہیں عرف عام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ سفر اسے کہا جائے گا جس علاقے کے لوگ یا جس شہر کے لوگ اسے سفر کہتے ہوں۔ جہاں جسے سفر نہیں کہا جائے گا وہ سفر نہیں مانا جائے گا۔ کلومیٹر سے تحدید کرنا صحیح قول کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وہ علاقے جو ترقی یافتہ ہیں وہاں انسان 50 کلومیٹر بھی چلا جاتا ہے، 40 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، اسے سفر نہیں مانتا ہے۔ لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں یا بہت سارے ملک ایسے جہاں ترقی نہیں ہے اور وہاں پہاڑیوں میں لوگ رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، راستہ بہت پرکٹھن ہے، وادیوں سے پہاڑیوں سے گزر کر کے جانا پڑتا ہے، تو وہاں ان کے یہاں 15-20 کلومیٹر بھی سفر کہلاتا ہے۔ 50-60 کلومیٹر جانا ان کے لیے دن بھر لگ جاتا ہے، دن پورا خرچ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، کھانا لے کر کے جاتے ہیں، راستے میں کھاتے ہیں، پھر واپس آ کر کے گھر پہنچتے ہیں، پورا دن ان کا لگ جاتا ہے۔ تو اگر یہ کہیں کہ بھئی 80 کلومیٹر یہی سفر ہے، 50-60 کلومیٹر سفر نہیں ہوگا، تو پھر بیچارے یہ لوگ اسلام کی اس رخصت سے محروم ہو جائیں گے، جو پچھڑے لوگ ہیں جہاں پر زیادہ ترقی نہیں ہے۔ لہذا اس میں صحیح قول یہی ہے کہ اس کو کلومیٹر سے یا میل سے تحدید کر دینا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، کسی میں 3 فرسخ کا ذکر آتا ہے، کسی میں چند میلوں کا ذکر آتا ہے، کسی میں کچھ اور ذکر آتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ انسان جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے سفر کہا جائے گا۔ لہذا جسے وہاں کے لوگ سفر کہیں گے وہ سفر ہوگا تو نماز کو قصر کر کے پڑھے گا، اور اس طریقے سے روزہ رکھنا اس کے لیے رخصت قرار پائے گا۔ تو یہ ہو گیا سفر کے تعلق سے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا ضروری ہے؟ یعنی انسان اگر حالت سفر میں روزہ رکھے گا تو کیا اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا؟ کیا ایسے آدمی کے لیے اصل یہی ہے مسافر کے لیے کہ روزہ نہ رکھے؟ اس کے بارے میں ظاہریہ کا قول یہ ہے کہ ایسے کہ روزے سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا یہی اصل ہے، کیونکہ یہ رخصت نہیں ہے بلکہ یہ عزیمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں وہ روزہ کی قضا کریں گے اور دن کی گنتی کو پورا کریں گے۔ لہذا معلوم یہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی اصل ہے، اور روزہ رکھیں گے تو ان کا روزہ نہیں ہوگا، انہیں بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ ایسی صورت میں ان کے اوپر روزہ نہیں ہے۔
یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اصل روزہ تو فرض ہے، لیکن مسافر کے لیے رخصت ہے، روزے کی رخصت ہے، اس لیے ان کا قول اس صورت میں صحیح ہے جب انسان کے لیے روزہ رکھنے میں مشقت ہو، تکلیف ہو، یا اس طریقے سے انسان جہاد میں ہے، مارکے میں ہے، میدان جنگ میں ہے، کفار اور مشرکین سے لڑائی چل رہی ہے، ایسی صورت میں انسان اگر روزہ رکھے گا تو ظاہر بات ہے وہ کمزور ہو جائے گا اور دشمنوں کے سامنے شکست ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں، یا اس طریقے سے اگر کسی کی جان بچانی ہو، جیسے کہیں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ آگ میں جل رہے ہیں، اب ایسے لوگوں کو بچانا ضروری ہے شریعت کے اندر، کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، جان بچانا ضروری ہے۔ یا اس طریقے سے لوگ پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں، ان کی جان بچانا ضروری ہے۔ اب انسان اگر روزے سے رہے گا تو انسان کو سستی لاحق ہو سکتی ہے، کمزوری لاحق ہو سکتی ہے، لہذا جان بچانے کے لیے وہ اتنا چست نہیں ہوگا جتنی چستی چاہیے اور طاقت چاہیے، لہذا ایسی صورت میں روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں، روزہ توڑ دیں۔ ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا ان کے لیے ضروری ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے جان بچانے کے لیے، اور اس طریقے سے میدان جنگ کے اندر یا اس طرح کے جو حالات ہیں۔ عمومی حالات میں یہ حکم نہیں ہے، عمومی حالات میں روزہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن ان حالات میں ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ ایسے لوگ چاہیے کہ روزہ کو توڑ دیں اور لوگوں کی جان بچائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھنے والوں پر جو نکیر کی ہے یا اس طریقے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ ایسی حالت والوں کے لیے استعمال کیے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ نکلے روزے کی حالت میں، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی نکلے، اور جب قرال غمیم، ایک جگہ کا نام ہے قرال غمیم یا قرال غمیم، جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے پانی کا پیالہ منگایا اور اسے آپ نے اوپر اٹھایا اور سارے لوگوں کو دکھا کر کے آپ نے وہ پانی نوش فرما لیا۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو روزے سے تھے، تو جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اولئک الوساط، اولئک الوساط، یہ نافرمان لوگ ہیں یا نافرمان لوگ ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جہاد پر آپ جا رہے تھے، فتح مکہ کا موقع تھا، تو ایسی صورت میں جنگ کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، شجاعت اور بہادری کی ضرورت ہے، لہذا انسان اگر روزے سے رہے گا تو کمزوری لاحق ہو جائے گی، اس لیے آپ نے ان کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں، اور جن لوگوں نے روزہ رکھا آپ نے کہا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، نافرمان۔ تو ایسی صورت میں جہاں جان بچانے کا مسئلہ ہو یا جہاد کا مسئلہ ہو، ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا یہی اصل ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سفر میں ایک شخص کو دیکھا روزے سے تھا اور وہ غشی طاری ہو گئی اور وہ گر گیا، لوگ اس پر سایہ کیے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ روزے سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ ایسے حالات ہیں سفر میں جن حالات میں روزہ رکھنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، انہی میں سے یہ حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ورنہ اگر عمومی حالات ہیں تو ان حالات میں انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ جس آدمی نے سفر کا عزم کیا، تیاری کر لی، سفر پر تیار ہو گیا، کپڑے پہن لیے، سامان اٹھا لیا، یا تیاری یعنی سفر پر نکلنے والا ہے، تو ایسا آدمی شہر چھوڑنے سے پہلے کھا سکتا ہے۔ یہ بھی اسلام کی آسانیوں میں سے ہے اور مسافر کے لیے رخصت ہے اور آسانیوں میں سے ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان شہر کو چھوڑے، جیسے نماز کے لیے ہوتا ہے، جبکہ روزے کے لیے انسان اگر دن میں سفر شروع کر رہا ہو تو دن کی حالت میں سفر شروع کرنے سے پہلے مکمل عزم کیا اس نے، اور سفر پر نکلنے والا ہے، ایسا نہیں کہ سفر نہیں کرے گا، نکلنے والا، سب کچھ تیاری مکمل، تو شہر سے نکلنے سے پہلے گھر کے اندر بھی وہ افطار کر سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصرہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ یہی ہمارے نبی کی سنت ہے، اور دونوں نے سفر سے پہلے کھانا کھایا، تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ یہی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ لہذا انسان اگر سفر پر عزم ہے، عازم سفر ہے اور سب کچھ تیاری ہو گئی ہے، تو اس صورت میں سفر پر نکلنے سے پہلے گھر کے اندر بھی وہ انسان کھانا کھا سکتا ہے۔
اس طریقے سے جو انسان سفر سے واپس آ گیا ہے، سفر میں تھا، روزہ نہیں رکھا اس نے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ گیا ہے، تو ایسا انسان دن کے اندر کھا سکتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، رخصت موجود ہے۔ تو یہ مسافر کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آسانیاں رکھی ہیں۔ ایک یہاں سوال ہے کہ حالت سفر میں اگر مشقت نہیں ہے تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے صوم نہ رکھنے کی رخصت ہے، یا صوم رکھنے کی بھی رخصت ہے۔ جو آدمی جس کے لیے مشقت نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم رکھنے کی رخصت دی ہے۔ اب حمزہ بن عمر الاسلمی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت اپنے اندر پاتا ہوں، تو اگر میں روزہ رکھوں تو کیا کوئی حرج کی بات ہے؟ تمہارے نبی نے فرمایا یہ رخصت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ فمن اخذ بها فحسن، جس نے اس رخصت پر عمل کیا اس نے اچھا کیا۔ ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جو روزہ رکھنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ روزہ ہی رکھے، تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حالت سفر میں اگر انسان کو مشقت نہیں ہے اور وہ حالات نہیں ہے جن حالات میں انسان کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی اصل ہے، تو اسی صورت میں انسان کے لیے روزہ رکھنے کی رخصت ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، دوسری دلیل یا دوسری روایت، کہ آپ نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس طرح کی حدیثوں کو محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جب حدیثیں بیان کی تو اس کے اوپر جو باب باندھا ہے وہ کسی طریقے کا باب ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا باب الصوم فی السفر والافطار، یعنی سفر میں روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا باب، یعنی دونوں گویا کہ آدمی کے لیے جائز ہے، دونوں کی رخصت ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب قائم کیا، اور امام بخاری کے بارے میں یہ قول مشہور ہے، محدثین نے بیان کیا ہے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ان کے ابواب کے اندر، یعنی باب جو انہوں نے قائم کیا، گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دونوں صورتیں جائز ہے، چاہے یہ مسافر کے لیے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہ رکھے، دونوں اس کے لیے امر جائز ہے۔ یہ باب ہی میں گویا کہ انہوں نے یہ حکم بیان کر دیا۔ اس طریقے سے مسلم کے صحیح مسلم نے حدیث اپنے صحیح مسلم کے اندر بیان کی، اور اس پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو باب قائم کیا وہ یہ ہے کہ باب و جواز الصوم والفطر فی شہر رمضان المسافر، کہ رمضان کے مہینے میں مسافر کے لیے روزہ رکھنے کا اور نہ رکھنے کا دونوں کا جواز، یعنی دونوں اس کے لیے جائز ہے۔ یہ امام نووی نے صحیح مسلم پر باب قائم کیا، کیونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب نہیں قائم کیے تھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، اور ان کے باب قائم کرنے کو امت نے قبول کیا ہے، اور متفق ہے ساری امت ان کے باب قائم کرنے پر۔ لہذا اس باب سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسافر کے لیے جائز ہے کہ روزہ رکھے، یہ بھی جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ ایسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، تو انہوں نے جو باب قائم کیا ہے باب الصوم فی السفر، یعنی سفر میں روزے کا باب، یعنی سفر میں انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا باب ما جاء فی الرخصۃ فی الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنے میں رخصت کا باب، یعنی سفر کی حالت میں انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے بات معلوم ہوئی کہ جو ظاہریہ کا قول میں نے شروع بیان کیا، جن کا کہنا یہ ہے کہ نہیں روزہ نہ رکھنا ہی اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر مسافر روزہ رکھے گا اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا، ان کا قول صحیح نہیں ہے۔ ان سارے ابواب سے، ان محدثین نے، ان علماء کے ابواب سے یہ بات اور ان حدیثوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں اس کے لیے رخصت ہے، اور یہ کہنا کہ روزہ نہ رکھنا ہی اس کے لیے اصل ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے اور یہ حدیثوں کے خلاف ہے۔ اس طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، فلم يعيب الصائب على المفطر، تو ہم میں سے جو روزے دار ہوتے تھے وہ روزہ نہ رکھنے والوں پر کوئی عیب نہیں نکالتے تھے، ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، ولا المفطر على الصائم، اور نہ ہی نہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے والے پر کوئی اعتراض کرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں امر جائز ہے،
ایسے ہی ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے، ماہ رمضان میں سخت گرمی تھی، آدمی اپنے سر پر اپنے ہاتھ کو رکھتا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے، یعنی اتنی گرمی تھی، لو چلتی تھی کہ لو سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے اوپر رکھتا تھا۔ اور ہم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، اور عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہیں، یہ روزے کی حالت میں تھے۔ کون فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے کے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بھی انسان کے لیے جائز ہے۔ ہمارے نبی نے بھی رکھا ہے، آپ کے صحابہ بھی رکھتے تھے، کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ تو سفر کی حالت میں بھی انسان کے لیے روزہ رکھنا یہ جائز ہے اور یہ رخصت ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جسے طاقت محسوس ہو اور کوئی مشقت نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا افضل ہے؟ کیا اس کو روزہ رکھنا چاہیے، افطار کرنا چاہیے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ افضل ہے، کیونکہ بعد میں اس کے لیے قضا کرنے مشکل ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی اور اصل روزہ ہی ہے۔ اور جب اس کو کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے افضل یہی کہ روزہ رکھ لے۔ یہ جمہور علماء کا قول ہے کہ انسان روزہ رکھ لے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے افطار افضل ہے۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام اوزاعی کا اور کچھ محدثین کا قول ہے کہ جو انسان مشقت جس کے لیے نہ ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان روزہ نہ رکھے، یہی گویا کہ افضل ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی عظیمت یعنی فرض پر عمل کیا جائے، ایسے اللہ رب العالمین یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ نے جو رخصت دیا اس رخصت کا فائدہ اٹھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو اس نے رخصت دی اس رخصت کے اوپر عمل کیا جائے، جیسے اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو فرض چیزیں ہیں اس پر انسان عمل کرے، ایسے اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ اس پر انسان رخصت پر عمل کرے۔ ایسے ایک دوسری حدیث آتی ہے، وہ بھی صحیح ہے، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان کے لیے جو رخصتیں ہیں ان پر عمل کرے، کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ یا ان تؤتی معصیتہ، جیسے اللہ رب العالمین اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت پر عمل کیا جائے۔ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو رخصت دی ہے اس پر انسان عمل کرے۔ تو ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کہا کہ اس کے لیے افطار کرنا افضل ہے۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ انسان کے لیے جو آسان ہو اس کے اوپر عمل کرے۔ اگر اس کے لیے مان لیجیے کچھ لوگ ساتھ میں ہیں، پوری جماعت ساتھ میں ہے اور سب کے سب لوگ آسانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، تو جماعت کے ساتھ دیتے ہوئے انسان کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اور اگر اکیلے ہے مان لیجیے اور یہ کہ اس کے لیے مشکل ہو رہا، مان لیجیے افطاری میں، کھانے وغیرہ میں، سحری وغیرہ میں، یا اور کوئی بات ہے اور بعد میں اس کے لیے قضا بھی مشکل نہیں ہے، تو اگر رخصت پر عمل کر کے روزہ نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے افطار افضل ہے، یعنی اس رخصت کا فائدہ اٹھا کر کے کہ بعد میں اس کے لیے قضا کرنا مشکل نہیں ہے، بھولے گا نہیں اور جلد وہ قضا کر دے گا اور قضا کرنے میں کوئی پریشانی مشکل نہیں ہوگی۔ تو اسی صورت میں اگر وہ نہ رکھے، روزہ توڑ دے، تو اسی میں اس کے لیے اگر آسانی ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اس میں آسانی ہو کہ ہم روزہ رکھ لیں، سارے لوگ رکھ رہے ہیں، ساتھ میں پوری جماعت ہے، اور بعد میں قضا کرنے مشکل ہوگی، تو ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ یعنی روزہ نہ توڑے، روزہ رکھ لے۔ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل کی جائے گی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کیا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی تمام آسانیوں کے باوجود کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اور مشقت سفر میں نہیں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پہ کوئی عیب نہیں لگا سکتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ شریعت کی طرف سے باقاعدہ اس کے لیے اجازت ہے، لہذا اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے، کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ بھئی آسانی ہے، ہر طرح کی وقت پر کھانا ملے گا، وقت پر افطاری ہوگی، وقت پر سحری ہوگی، کوئی پریشانی نہیں، ہم جہاز سے سفر کر رہے ہیں، ٹرین سفر کر رہے ہیں، پوری اے سی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی اگر انسان روزہ نہیں رکھتا ہے
تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت نے باقاعدہ اس کے لیے رخصت دی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسئلہ الگ ہے کہ کیا اس کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر وہ اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی آدمی کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے روزہ کیوں توڑ دیا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے روزے سے متعلق، یہ مسافر سے متعلق اور مریض سے متعلق۔ اللہ فرماتا ہے فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں ان کو ان گنتیوں کو پورا کرنا ہے، یعنی جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھیں گے اتنے دن بعد میں ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ کب تک کرنا ہے اس کے لیے شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے، اور آنے والے رمضان یعنی شعبان تک مہلت دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے انسان اس کو پورا کر دے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ شعبان تک مؤخر کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے شعبان تک اس کو رخصت دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اوپر جو روزے کی قضائیں ہوتی تھی ہم وہ شعبان کے مہینے میں پورا کیا کرتے تھے، تو لہٰذا اگر شعبان کے مہینے تک وہ مؤخر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگرچہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ روزے کی وہ قضا کر دے۔ اور اگر مریض ایسا ہے جس کی بیماری زیادہ ہے تو اسی صورت میں وہ روزے کی قضا نہیں کرے گا۔ دائمی مریض ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا تو ہر دن کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ کیا کریں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے فدیے کے طور پر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہ رکھیں تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے فدیے کے طور پر۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں اہل علم کا دو قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جو جمہور مفسرین اور علماء کا قول وہ یہ ہے کہ یہ شروع اسلام میں لوگوں کو اختیار تھا کہ چاہے تو روزہ رکھیں چاہے تو روزہ نہ رکھیں، اگر روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے، اور اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے یا مسکین کو کھانا دیں گے، غلہ دیں گے۔ تو یہ شروع اسلام کی بات ہے، جب انسان کو مسلمانوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ روزہ رکھو یا نہ رکھو۔ اگر روزہ رکھ لو تو الحمدللہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ فدیہ دینے سے روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کیونکہ اصل یہی ہے روزہ رکھنا، اور پھر روزے کے اندر انسان کے دل کی تربیت ہے، نفس کی تربیت ہے، انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کیا ہے، روزہ رکھنا کے اندر بھلائی اور بہتری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ دیگر دنوں کیا کریں گے، وہ فدیہ دیں گے۔ تو کہتے ہیں مفسرین کہ شروع اسلام کا حکم تھا، جب انسان کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہ رکھے، اگر رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں رکھتا ہے تو پھر کیا کرے گا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دے گا، کھانا کھلائے گا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جب کہ تم میں سے جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، روزہ رکھے، یعنی اس کے لیے حکم ہے، یہ ضروری ہے، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو پسند کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں منسوخ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل آیت کا معنی یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، تو کیا کریں گے، وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اور یہاں پر گویا کہ لا محذوف ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ وَالَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ جیسے مان لیجیے آج کوئی مریض انسان ہے یا کوئی بوڑھا ہے، سن رسیدہ زیادہ عمر دراز انسان، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے، تو کیا کرے گا، وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا یا اسے غلہ دے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ معنی اس کا مراد، اور یہاں پر لا معذوف ہے۔ اور یہ شریعت قرآن مجید کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لا محذوف ہے لیکن وہاں پر لا کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو، یہ اصل لا یہاں پر محذوف ہے، یعنی تم گمراہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ تم سے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو، اسی لیے اللہ رب العالمین تمہارے لیے مسائل بیان کیے، احکام نازل کیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، صحیح راستے پر رہو۔ تو یہاں پر لا محذوف ہے، جیسے یہاں پر سورہ مائدہ کی جو آخری آیت ہے
اس کے اندر لا محذوف ہے، ایسے یہاں پر بھی لا محذوف ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے یہ حکم ہے۔ یا اگر لا محذوف نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو بمشکل روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، بمشکل یعنی تکلیف ہوتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، جیسے دائمی مریض ہیں یا اس طریقے سے زیادہ بوڑھے لوگ ہیں، وہ روزہ تو رکھ پائیں گے لیکن بڑی تکلیف ہوگی، ان کو بڑی مشقت ہوگی، تو شریعت نے آسانی رکھی ہے، شریعت نے آسانی رکھی، دین آسان الحمدللہ، اللہ مہربان ہے، رحم دل ہے، رحم کرنے والا، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو یہ اس آیت کے بارے میں علماء کے یہ دو اقوال پائے جاتے ہیں۔ یہی شریعت کے اندر صرف دو ہی لوگ نہیں ہیں جن کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت، یعنی مسافر اور مریض، بلکہ اور بھی لوگ ہیں جن کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ انہیں میں سے تو بتایا گیا کہ جو دائمی مریض ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اسی طریقے سے مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر نصف الصلاۃ، کہ اللہ رب العالمین نے مسافر سے آدھی نماز معاف کر دی ہے، 4 رکعت والی نمازیں ان کو انسان آدھی آدھی کر کے پڑھے گا۔ والصوم، اور روزے کی رخصت دی ہے اللہ رب العالمین نے۔ وعن الحبلى والمرضع، اور حمل والی عورت کے لیے بھی رخصت ہے، اور روزہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی اللہ رب العالمین رخصت دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت دونوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں۔ ایک تو دلیل یہ ہوگی، اور دوسری دلیل جو ہے اس کے تعلق سے، حاملہ اور مرضعہ کے تعلق سے، وہ مریض اور مسافر پر قیاس ہے کہ مریض کے پاس بھی عذر ہے، مسافر کے پاس عذر ہے، مشقت، مریض کے پاس عذر ہے، مشقت، ایسے ہی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے مشقت ہے، بچے کے لیے مشقت، حمل کے لیے مشقت، عورت کے لیے مشقت، لہذا ایسی صورت میں ان پر ان کو قیاس کیا جائے گا۔ اور پھر حدیث بھی موجود ہے، اور وہ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح قرار دیا۔ اب اس مسئلے میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت کیا کرے گی۔ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ دونوں روزے کی قضا کریں گی بعد میں، یعنی اگر حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں رکھتی ہے تو بعد میں روزے کی قضا کرے گی، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اپنے نفس پر اسے خوف ہے، اپنے نفس پر خوف ہے تو اس کے لیے قضا ہے، اور اگر بچے پر خوف ہے تو قضا بھی دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ یہ دوسرا قول امام شافعی اور امام احمد کی طرف یہ قول منسوخ کیا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فدیہ ہے، روزہ نہیں ان کے اوپر۔ کیا کریں گے؟ وہ روزہ نہیں رکھیں گے، بعد میں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ یہ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا قول ہے۔ اصل میں اختلاف کی جو وجہ وہ یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت مسافر کے حکم میں ہے یا کس کے حکم میں ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مسافر کے حکم میں ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے قضا کرنا، جیسے مسافر کو قضا کرنا ہے، اور مسافر روزے کی قضا کرتا ہے وہ فدیہ نہیں دیتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مسافر کے حکم میں نہیں ہے وہ، اور بلکہ وہ عذر کی بنا پر اس کے رخصت دی گئی ہے، تو اور وہ دائمی مریض کے حکم میں ہے، لہذا ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ وہ فدیہ دے گی، ایسی عورتیں فدیہ دیں گی، وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ اور اس میں صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسافر کے حکم میں تو نہیں ہے وہ، اور یہاں پر جو مشترک ہے دونوں کے درمیان وہ عذر ہے۔ جیسے مسافر کے لیے عذر ہے سفر اور مشقت، مان لیجیے سفر عذر ہے، ایسے ہی ان کے لیے عذر حمل کا ہونا اور دودھ کا پلانا ہے۔ اصل مسافر سے ان کو تشبیہ دینا نہیں ہے، اصل یہ بتانا ہے کہ جیسے ان کے لیے رخصت ہے ایسے ان کے لیے بھی رخصت ہے۔ ایسا نہیں کہ مکمل طور سے مسافر کے حکم میں ہے۔ اگر مسافر کے حکم میں مان لیں گے تو روزہ تو وہ تو نماز کا بھی مسئلہ پھر ہو جائے گا، حالانکہ مسافر نماز 2 کر کے پڑھتا ہے 4 والی، یہ گھر پر ہے، مسافر نہیں ہے یہ، تو مکمل طور سے مسافر کے حکم میں نہیں مانا جائے گا اسے۔ یہاں مسافر سے تشبیہ دینا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ جیسے سفر ایک عذر ہے ایسے حمل بھی ایک عذر ہے، کیونکہ عام طور سے حمل والی عورت کو مشقت ہوتی ہے، ایسے ہی دودھ پلانا ایک عذر ہے جیسے سفر عذر ہے، لہذا عذر سے تشبیہ دیا گیا ہے، مسافر سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ اس باریکی کو سمجھیے جو میں باریکی بتانا چاہتا ہوں۔
تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسافر ہی پر اس کا قیاس کیا جائے گا، ان کا قول صحیح نہیں لگتا۔ تو عبداللہ بن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو قول ہے وہ زیادہ صحیح لگتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو لوگوں سے کہتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر وہ عورت بعد میں قضا کر سکتی ہے تو بعد میں قضا کر لے، اور اگر اسے کوئی تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو، جیسے مان لیجیے سردی کا مہینہ آتا ہے، سردی کے اندر قضا کر لے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں قضا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اور ان کا ہر رمضان کا مہینہ یا تو حمل کی حالت میں گزرتا ہے یا تو پھر دودھ پلانے کی حالت میں گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں یا 2-4-10 دن پہلے، ایک مہینہ پہلے کسی بچے کی ولادت ہوئی، اب ظاہر بات ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، ٹھیک ہے، ولادت ہو گئی، یا مان لیجئے وہ حمل سے تھی تو اس کے لیے رمضان کے مہینے میں تو اس کے لیے رخصت ہے۔ اب 9 مہینے کے بعد یا 5-6 مہینہ 4 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، اب مان لیجئے پھر کیا آ گیا، پھر رمضان کا مہینہ آ گیا 3 مہینے کے بعد، اب اس رمضان کے مہینے میں بچے کی ولادت ہوئی یا کچھ دنوں پہلے ولادت ہو گئی، اب یہ رمضان کا مہینہ اس کا دودھ پلانے میں گزر رہا ہے، پہلا رمضان کا مہینہ حمل میں گزرا، یہ رمضان کا مہینہ دودھ پلانے میں گزر رہا ہے، اب 2 رمضان کے مہینے ہو گئے، اب اگلا جو رمضان آئے گا وہ بھی دودھ پلانے میں گزرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی جو یہ مدت ہے دودھ پلانے کی وہ 2 سال ہے، گویا کہ آگے پھر 2 رمضان اور وہ اس حالت میں ہوگی جس میں شریعت میں اس کے لیے رخصت ہے۔ اب اس کے سامنے 4 رمضان گویا کہ ہو گیا، اب 4 رمضان کی قضا اس عورت کے لیے باقی ہے، تو کیسے 4 رمضان کی قضا کرے گی؟ ظاہر بات اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور فرض کریں کہ 4تھا رمضان آنے سے پہلے پھر حمل کی حالت میں ہو گئی وہ، اب وہ کیا کرے گی؟ اب پھر رمضان آیا حمل کی حالت میں، اب پھر اگلا رمضان آئے گا دودھ پلانے کی حالت میں ہوگی وہ، تو اس عورت کو موقع کم ملے گا قضا کرنے کے لیے۔ اس لیے فقاہت یہی ہے، اور اس میں زیادہ جو حکمت اور سوچ والی بات ہے جو عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ ایسے عورت کے لیے قضا نہیں ہے، ایسے عورت کو چاہیے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا اسے غلہ دے دے۔ اور میں نے بتایا جو تمام اقوال کو سامنے رکھ کر کے جو نتیجہ نکال کر کے میں نے بتایا کہ اگر ایسی عورت ہے جو بعد میں قضا کر سکتی ہے تو الحمدللہ کر لے، لیکن اگر رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ تم روزہ کیوں نہیں رکھتی ہو، وہ کہے میں دودھ پلا رہی ہوں یا میں حمل کی حالت میں ہوں، شریعت نے رخصت ہمیں دیا ہے، تو کوئی انسان اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ جیسے مسافر کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، جیسے کوئی مریض کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے، ضروری نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نے اس کو رخصت دیا ہے۔ تو جب رخصت سے فائدہ اٹھائے گی تو کب روزے کی قضا کرے گی؟ اس لیے میرے بھائی اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے جو عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتی ہے بعد میں تو روزہ رکھ لے، زیادہ بہتر ہے، اختلافات سے بچتے ہوئے۔ جیسے سردی کا مہینہ آ گیا، چھوٹا دن ہوتا، روزہ کی قضا کر لے، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتی ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گی، میری رخصت ہے، تو کوئی انسان اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ اختلاف تھا یا کچھ مسائل تھے جو میں اس کے تعلق سے حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت کے تعلق سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دینا۔ فدیہ کیا دینا ہے؟ فدیہ نصف سا ہے، یعنی 1.25 کلو غلہ، 1.25 کلو غلہ۔ آدمی جس شہر میں رہتا ہے وہاں کی جو خوراک ہے اس کے مطابق 1.25 کلو غلہ وہ دے گا۔ مثال کے طور پر یعنی وہاں کی جو خوراک ہے، مان لیجئے چاول ہے، چاول 1.25 کلو دے دے گا، یا گیہوں دے دے گا، کشمش ہے یا جو ہے یا جو بھی وہاں کی خوراک ہے عام طور سے لوگ کھاتے ہیں، اس کو 1.25 کلو وہ غلہ دے دے گا۔ اور اگر وہ کھلا کر کے کھلاتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے کہ وہ کھلاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اور زیادہ احسان ہے۔ یا اس طریقے سے ایک مسکین کو کھلانا ہے، زیادہ 2 مسکین کو کھلا دیتا ہے، ایک دن کے بدلے 2 مسکین کو، 3 مسکین کو، الحمدللہ۔ یہی ہے کہ غلہ دیتا ہے، غلے کے ساتھ ساتھ وہ کھانے کے جو لوازمات ہیں وہ بھی دے دیتا ہے، جیسے نمک دے دیا، مسالہ دے دیا اور دیگر چیزیں اس نے دے دی، ساگ سبزی بھی دے دیا، گوشت بھی دے دیا، تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے یہ۔ تو اس طریقے سے یہ جو فدیہ ہے یہ دراصل ایک جو ہے غلہ ہے، خوراک ہے، یا وہ تو خوراک دے دے یا تو کھانا کھلا دے، چاہے تو 30 دن کا روزہ ہوتا ہے، ایک دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یا 15 مسکینوں کو بلا کر کے ایک مرتبہ کھلا دے، یا تو 30 مسکینوں کو ایک دن بلا کر کے کھلا دے،
یا رمضان کے اندر کھلا دے، رمضان کے بعد کھلا دے، جب بھی وہ کھلا دے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کو جلدی کرنا چاہیے، انسان کو جلدی کرنا چاہیے۔ یا اس طریقے سے ایک ہی دن بلا کر کے سب کو کھلا دیا، یا اس نے پورے رمضان میں کسی مسکین کو کہا کہ ڈیلی ہمارے پاس آنا گھر اور ایک وقت کا کھانا لے کر کے جانا، تو اس میں بھی اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کھانا کھلانے میں انسان کے لیے زیادہ احسان ہے، کیونکہ کھانا اسے تیار ملے گا اور کھانے میں صرف چاول دال نہیں بلکہ اور بھی دیگر چیزیں لگتی ہیں، لہذا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فمن تطوع خیر فهو خیر اللہ، جو کیا کرے یعنی نیکی میں سبقت کرے اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک مسکین کے بدلے 2 مسکین کو کھلا دے، زیادہ کھلا دے، الحمدللہ اچھی بات ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، یا کھانا کھلانے کے غلہ دینے کے بجائے کھانا کھلا دے تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ روزہ ہی اصل ہے، روزے میں انسان کی نفس کی تربیت ہے، دل کی اصلاح ہے، گناہوں سے دوری ہے، روزہ ڈھال ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، روزے داروں کے لیے خوشیاں ہوتی ہیں، اس لیے اصل روزہ ہی ہے، لہذا روزہ رکھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، علم والے ہو تو روزہ رکھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، مسکین کسے کہا جائے گا، کس مسکین کو کھانا دینا ہے؟ تو دیکھیے مسکین کا بھی عرف عام پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس مسکین کو بھی عرف عام پر چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایک انسان کسی ملک میں مالدار ہو اور دوسرے ملک کے اندر وہ مسکین مانا جائے، یا ایک انسان ایک ملک کے اندر مالدار ہے، مسکین ہے، لیکن دوسرے ملک کے لحاظ سے اسے مسکین کہا جائے، ہو سکتا ہے ایسا، کسی علاقے میں مالداری زیادہ ہے، زیادہ مال ہے، تو وہاں پر جو مسکین ہوگا ان علاقوں کے مقابلے میں یا ان ملکوں کے مقابلے میں جہاں پر غربت زیادہ ہے تو یہاں کا مسکین وہاں کے لحاظ سے مالدار مانا جائے گا۔ تو مسکین کا تعلق عرف عام سے ہے، ایسے فقیر ہے، مسکین ہے، سفر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق عرف عام پر رکھ دیا گیا ہے۔ تو مسکین کون سا ہے؟ مسکین وہ ہے، بہت علماء نے بڑی تعریفیں اس کی ہیں، مسکین وہ جس کے پاس 2 دن کی خوراک ہو، کسی نے کہا کہ مسکین وہ ہے جس کی گزر بسر ہوتی ہو، آمدنی کا ذریعہ ہو، لیکن پوری چیزیں نہ پوری ہو پاتی ہوں، جو تمام ضروریات ہیں پوری نہ ہو پاتی ہوں، تو مسکین کے زمرے کے اندر ایسا انسان آئے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ کہف کے اندر خضر علیہ السلام کے واقعے میں کہ وہ کشتی کن کی تھی؟ اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ کشتی مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ کشتی ایک آمدنی کا ذریعہ تھی، کشتی ایک جائیداد ہے، ایک مال ہے سمجھ لیجئے، پھر بھی اللہ رب العالمین کو مسکین سے تعبیر کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسکین کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ اگر ہے، گزر بسر اس کی ہو جاتی کس طریقے سے، لیکن تمام ضروریات پوری نہیں ہوتی، کوئی بیمار ہو گیا اچانک، یا اس طریقے سے اور کوئی مسئلہ ہو گیا، اچانک پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اس کے پاس نہیں ہے، علاج کی ضرورت پڑ گئی، نہیں ہے، آپریشن کروانا پڑا، ڈلیوری کا معاملہ آ گیا اچانک اور اس کے پاس پیسہ نہیں، 15-20 ہزار یا اس طریقے سے کہ وہ برداشت کر سکے، کوئی بیماری آ گئی، اس کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ مسکین مانا جائے گا، اس کی مدد کرنا جائز۔ امام بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسکین کے تعلق سے کہ ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کپڑا بھی ہے، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، لیکن شادی کے لیے مہر دینے کا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس جو مہر کے لیے کافی ہو، تو ایسے آدمی کی مدد کی جائے گی۔ لہذا جو مسکین ہیں وہ عرف عام پر اس کا دار و مدار ہے۔ اگر کسی کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے لیکن تمام ضروریات پوری نہیں ہوتی، یا کسی طریقے سے گزر بسر ہوتی ہے لیکن اچانک کوئی کام آ جائے نہیں پورا ہوتا، اس کو مسکین کہا جائے گا۔ ایسے آدمی کو انسان دے گا کھانا، اس کو کھلائے گا، اور ایسے لوگوں کو انسان زکوٰۃ بھی دے گا، کیونکہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے فقیر اور مسکین لوگ بھی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ لیس المسکین، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس آتا جاتا ہو اور 1 لقمہ 2 لقمہ مل جائے، 1 کھجور 2 کھجور مل جائے پھر دوسرے کے پاس چلا جائے، لیکن مسکین وہ ہے جو اپنی تمام ضروریات پوری کرنا کے لیے نہ پاتا ہو، اور لوگوں کو پتہ نہ چلے اس کے بارے میں کہ لوگ اس کو صدقہ جا کے کریں، اور نہ ہی لوگوں سے جا کر کے سوال کرتا ہے، تو اصل یہ مسکین ہے، یہ اصل مسکین ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی بہت سارے مسکین ہیں جو لوگوں سے نہیں پوچھتے ہیں، لوگوں سوال نہیں کرتے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ایسے لوگوں کو دیں۔ اور وہ پیشہ ور مسکین ہوتے ہیں جو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں کہ سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار بھی ہوتے ہیں بہت سارے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پیشے کے لحاظ سے یا ذات کے لحاظ سے مسکین ہیں،
تو ایسا نہیں ہوتا. مسکین وہ ہے جس کے پاس اس کی تمام ضروریات پوری نہ ہو سکیں، اگرچہ گزر بسر ہوتی ہو، لیکن اگر کوئی اچانک بڑا کام آ جائے نہ کر سکے تو اس صورت اس کو مسکین کہا جائے گا. یہ چند مسائل تھے اس آیت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن کی کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ کے سلف صالحین کے نہج پر ہمیں توفیق دامن. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.